ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے، تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری سے متعلق قرارداد قومی اسمبلی میں پیش۔ مذہبی معاملات پر احتجاج کے لیے ملک میں مختلف مقامات پر جگہ فراہم کرنے کی تجویز۔ فرانس اور تمام یورپی ممالک کو معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ بین الاقوامی معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے، کوئی گروہ دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ معاملات تمام عالمی فورمز پر اٹھایا جائے، اسپیشل کمیٹی بھی بنائی جائے۔ قرارداد کا متن۔ پاکستان یک زبان ہے، اس معاملے پر کوئی دو رائے نہیں رکھتا، لیکن آپ ہاؤس کے اندر اس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ یہ قرارداد متفقہ ہونی چاہیے۔ آج صبح آپ نے ہاؤس بلایا، حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپوزیشن سے بات تو کر لے کہ ہاؤس بلانے کا مقصد کیا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر کوئی دو رائے نہیں۔ یہ قرارداد ناکافی ہے۔ ہاؤس اس کی کمیٹی ہو یا کمیٹی ہو، اسپیشل کمیٹی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسپیشل کمیٹی کی ضرورت نہیں، کمیٹی آف دی ہال بنائی جائے۔ شاہد خاقان عباسی کا مطالبہ، بہت سے چیزیں مبہم ہیں، حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اتفاق رائے سے نئی قرارداد لائے۔ احسن اقبال کی تجویز، اس پہ اختلاف شریک ہونا چاہتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اسد عمر کا جواب، دنیا تک کیا پیغام پہنچایا جائے، اس کے اندر اپوزیشن بھی شرکت کرنا چاہتی ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم بالکل، ہمیں اگر یہ اس میں ذرا سا اور ٹائم بھی لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم ایک آواز سے بات کر سکیں گے، اور جو اس کے بعد کمیٹی کو ریفر کرنا ہے وہ کمیٹی کے پاس جائے، وہاں پر جو بھی سفارشات ہیں وہ بھی آئیں۔ جی شاہد صاحب، شاہد خاقان صاحب، آپ بات کر رہے ہو؟ نہیں، آپ اپنا لینگویج کا، آپ ہمیشہ جو اس طرح بہیو کرتے ہیں، آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا۔ آپ اپنے حد میں رہیں، آپ بھی اپنے حد میں رہیں، آپ جو ہے نا اپنے حد میں رہیں، اپنی سیٹ پہ جائیں، اپنی سیٹ پہ جائیں۔ اسد کیسر کے زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کا شور شرابہ، ارکان کی نعرے بازی۔ کل ہاؤس ختم کیا، آج اجلاس بلا لیا۔ شاہد خاقان عباسی کی جوتا مارنے کی دھمکی، آپ اپنی حد میں رہیں، اپنی سیٹ پر جائیں۔ اسپیکر کا اظہار برہمی، الفاظ بھی حذف کرا دیے۔ حکومت نے رولز معطل کیے، قرارداد پرائیویٹ ممبر نے پیش کی۔ وزیر اعظم غیر حاضر کیوں تھے؟ آج کا معاملہ ہر کسی کے دل کے قریب، اس پر بھی بات نہیں ہو سکتی تو اسمبلی کو چلنے کا حق ہی نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا ٹاک۔ اسمبلی کے اندر ایک بالکل گنڈوں والا رویہ اختیار کر کے یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کے دباؤ میں آ جائے گا تو یہ تو نہیں ہونا۔ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں اسپیکر صاحب میں آپ کو جوتا ماروں گا، اور پھر ادھر سے بھی تو ظاہر ہے کس نے آپ کو جوتا ایسے تو نہیں مارنے دینا نا، آپ ایک ماریں گے ادھر سے 100 جوتے آئیں گے۔ جو آج جس طرح کی گفتگو خاقان عباسی صاحب نے کی ہے، نون لیگ کے اپنے لوگوں سے میں کہوں گا اس کی مذمت کریں۔ ایک جوتا ماریں گے تو دوسری طرف سے 100 جوتے آئیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے غنڈوں جیسا رویہ اپنایا۔ احسن اقبال اور مولانا فضل الرحمان بھی اسلام کی بجائے اسلام آباد کی لڑائی لڑتے ہیں۔ انہوں نے حکومت گرانے کی ہر ممکن کوشش کی، اب رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری کا رد عمل۔ ہنگامی اجلاس بلایا گیا، اپوزیشن کو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا۔ اسد محمود کا الزام، حکومت کالعدم تحریک لبیک سے ہونے والے مذاکرات سے آگاہ کرے، تمام معاہدے بھی ایوان میں لائے۔ JUIFA کے رکن کا مطالبہ۔ حکومت نے قرارداد لا کر مثبت طریقہ اپنایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پوری دنیا میں عالم اسلام کا مقدمہ لڑا۔ OIC اور جنرل اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو بھی ہو سکا کریں گے۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا اظہار خیال۔
پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے اجلاس سے غیر حاضر. حکومت اور ٹی ایل پی کا معاہدہ ایوان میں نہیں لایا گیا. حکومت نے سڑکوں پر ایکشن لیا، پھر پابندی عائد کی. کسی مرحلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. پی ٹی آئی اب قومی اسمبلی کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے. بلاول بھٹو کا موقف. قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا حکومتی وعدہ پورا. کالعدم تحریک لبیک نے ملک بھر میں احتجاج ختم کر دیا. لاہور میں یتیم خانہ چوک پر بھی دھرنا ختم، راستے کھل گئے. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتی. بعض جماعتوں کا حالیہ ناخوشگوار واقعات پر سیاست چمکانا افسوسناک. نازک مرحلے پر اپوزیشن نے منفی کردار ادا کیا. آگ پر تیل چھڑکنے والے مذموم عزائم میں ناکام رہے. عثمان بزدار. ناموس رسالت پر عالم اسلام کو متحد کرنا وزیر اعظم کا اہم مشن. ماضی میں کسی سربراہ مملکت نے کوئی لاہ عمل ترتیب نہیں دیا. انتہائی حساس معاملے پر ہمیشہ جلاؤ گھراؤ سے ملکی املاک کو ہی نقصان پہنچا. فردوس عاشق آوان کی پریس کانفرنس. وزیر اعظم عمران خان منموہن سنگھ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو. ٹویٹر پیغام میں کرونا کا شکار سابق بھارتی وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. وزیر خارجہ کا دورہ کامیاب. ایران نے پاکستانی کینو کی امپورٹ پر 2012 سے عائد پابندی ختم کر دی. ہمسایہ ملک کا اقدام دو طرفہ تعلقات کے استحکام کا مظہر. شاہ محمود قریشی بارڈر مارکیٹ کے قیام سے تجارت کے فروغ کے لیے پرامید. جون 2020 کا پیٹرول بحران ذخیرہ اندوزی کا نتیجہ تھا. عالمی سطح پر قیمتیں کم ہونے پر درآمد پر پابندی لگا دی گئی. ہر غیر قانونی کام کو معمول کے اقدامات کے طور پر لیا گیا. انکوائری کمیشن نے پیٹرولیم ڈویژن اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. چیئرپرسن اوگرا اور ممبران کی تعیناتی پر بھی سوالات. این 249 میں ضمنی الیکشن. نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے. مت والوں کا سندھ حکومت پر دھاندلی کا الزام. مفتاح اسماعیل نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا. کورونا کے حوالے سے غلط تفصیلات پیش کرنے کا الزام. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کی سماعت. تمام رقم اپنے ہی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں منتقل کی. سرینا عیسیٰ کے دلائل. آپ بات سمجھے بغیر ہی مداخلت کر دیتے ہیں. اپنی نشست پر جا کر بیٹھیں. جسٹس عمر عطا بندیال کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہدایت. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز سے اہلیہ کے اکاؤنٹس اور جائیدادوں سے متعلق 3 سوال پوچھ لیے. رمضان بازاروں میں چینی کے لیے لائنیں ختم کرانے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ نے عمل درآمد رپورٹ آج طلب کر لی. حکومت نے 15 روپے کے لیے لوگوں کو بھکاری بنا دیا. انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. عدالت کے ریمارکس. سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. وزیر داخلہ کا نوٹس. ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایت. مریم نواز، بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے واقعے کی مذمت. کورونا کی وار جاری. مہلک وائرس مزید 137 جانیں لے گیا. 24 گھنٹے کے دوران 5445 نئے مریض رجسٹرڈ. ملک بھر میں 7,66,882 شہری متاثر. ایکٹیو کیسز کی تعداد 83,298 تک پہنچ گئی.